السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جولائی کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار یوسف خان عرف دلیپ کمار 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق دلیپ کمار کو سانس لینے پر دشواری پر 30 جون کو ممبئی کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ دلیپ کمار کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بدھ کی صبح ان کے انتقال کی تصدیق کی گئی۔ یوسف خان عرف دلیپ کمار دسمبر سن 1922 کو پشاور کے محلے خداداد میں پیدا ہوئے تھے۔ دلیپ کمار نے اپنے فلمی کیریئر میں متعدد بلاک بسٹرز فلمیں دیں اور سینکڑوں ایوارڈز اپنے نام کیے۔ بھارت کی حکومت نے 1991 میں دلیپ کمار کو سب سے اعلیٰ سویلین ایوارڈ پدم بھوشن، جبکہ 1994 میں بالی ووڈ فلم نگری نے سب سے اعلیٰ ایوارڈ دادا صاحب پھالکے سے نوازا تھا۔ حکومت پاکستان نے بھی 1998 میں دلیپ کمار کو اعلیٰ سویلین ایوارڈ نشان امتیاز عطا کیا تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دلیپ کمار کے انتقال پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دنیائے فلم میں انہیں ہمیشہ لیجنڈ کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور ان کا انتقال بھارت کی ثقافتی دنیا کا نقصان ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سمیت دنیا کے لیڈروں نے بھی دلیپ کمار کی فنی خدمات اور ان کی شخصیت کو خراج پیش کیا ہے۔ اور اب باقی خبریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے بلوچ عسکریت پسند رہنماؤں سے مذاکرات کا عندیہ دیا ہے۔ عمران خان نے ان خیالات کا اظہار پیر کو گوادر میں مقامی عمائدین اور طلباء سے خطاب کے دوران کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے بلوچ عسکریت پسندوں سے بات چیت کر کے انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کے بیان کو بعض حلقے خوش آئند قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ حلقوں نے اس بیان پر وزیر اعظم پر تنقید کی ہے۔ ادھر منگل کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ بھارت سے لاتعلق ناراض بلوچ رہنماؤں سے بات چیت پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز یعنی RSF کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دنیا کے ان رہنماؤں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو اپنے اپنے ملک میں مبینہ طور پر صحافیوں کو ڈرانے، دھمکانے، انہیں تشدد کا نشانہ بنانے اور سینسرشپ کے ذریعے آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں RSF کی طرف سے جاری ہونے والی فہرست میں دنیا کے 37 سربراہان حکومت کے نام شامل کیے گئے ہیں، جن میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی اور شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ایک مقامی ٹی وی چینل دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے RSF سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معیار سے متعلق پاکستان کو تفصیل فراہم کریں جس کے تحت پاکستان کے وزیر اعظم کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مختوم خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ ملک میں گاڑیوں کی قیمت کم کی جا رہی ہے اور چھوٹی گاڑی 1 لاکھ روپے سستی ہوگی۔ 1000 cc گاڑی کی قیمت 1,42,000 کم ہوگی، جبکہ اس کے علاوہ دیگر گاڑیوں کی قیمت میں بھی کمی آئے گی۔ موٹر ڈیلرز اور آٹو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں بے جا اضافہ کیا گیا تھا جسے کم ہونا ضروری ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے طورخم سمیت تمام سرحدی گزرگاہوں کی دوطرفہ آمد کے لیے بندش سے سینکڑوں باشندے
کابل اور دیگر شہروں میں پھنس گئے ہیں۔ پھنسنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان پروازوں کی بندش کے باعث کابل کے راستے بیرونی ممالک جانے کی کوشش میں تھے۔ ایک روز قبل افغانستان کے مختلف علاقوں سے 247 افراد جمع ہو گئے تھے جن کو رات کے وقت پاکستان میں داخل ہونے دیا گیا۔ کورونا وائرس سے متاثرہ تشخیص شدہ افراد کو لنڈی کوتل کے ضلعی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا جبکہ دیگر کو گھروں کو جانے دیا گیا۔ لنڈی کوتل میں قبائلیوں نے بتایا کہ آج بھی سرحد پار تورخم پر سینکڑوں پاکستانی باشندے جمع ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے سربراہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے علاقوں پر تیزی سے قبضے کی وجہ افغانستان سے امریکی قیادت والی غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غیر ملکی فورسز کی واپسی شروع ہونے کے بعد سے افغانستان کے 400 سے زیادہ اضلاع کے تقریباً ایک تہائی پر طالبان قابض ہو چکے ہیں کیونکہ سرکاری فورسز اور حکومت کی سرپرستی میں کام کرنے والی ملیشیاز کو اب امریکہ کی فضائی مدد حاصل نہیں رہی۔ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب نے کابل میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے اور افغان ایئر فورس پر اضافی دباؤ پڑ گیا ہے، تاہم حکومت ان مسائل پر قابو پا لے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی فوجوں کی واپسی شروع ہونے کے بعد وسائل کی قلت اور خاص طور پر افغان ایئر فورس سے منسلک مسائل کی وجہ سے حکام ان دور افتادہ فوجی چوکیوں پر رسد نہیں پہنچا سکے جن کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ اس کی وجہ سے کئی علاقوں پر دباؤ آیا اور ان پر طالبان قابض ہو گئے جس سے لوگوں کی پریشانی بڑھی ہے۔ ادھر پاکستان نے افغانستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بڑی تعداد میں افغان پناہ سرحد عبور کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے ہی سے 30 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزین موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ افغان سرحد پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور کسی کو بھی سرحد عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اگر افغانستان میں حالات زیادہ خراب ہوئے تو سرحد کے ساتھ پناہ گاہیں تعمیر کی جائیں گی اور پناہ گزینوں کی سخت نگرانی کی جائے گی تاکہ انہیں ملک کے اندرونی علاقوں میں جانے سے روکا جا سکے۔ طالبان نے مغربی افغانستان کے صوبے بادغیس کے صوبائی دارالحکومت قلعہ نو پر گزشتہ رات کوئی 11 بجے حملہ کیا اور صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے شہر میں پیش قدمی کی ہے اور اے کے ایک اڈے کے گرد صبح سے لڑائی جاری ہے۔ صوبائی گورنر حسام الدین شمس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے صوبے کے کئی ضلعوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد صوبائی دارالحکومت پر کنٹرول کے لیے حملہ کیا جہاں لڑائی ابھی جاری ہے۔ ایران نے سابقہ افغان عہدیداروں اور دوحہ میں مقیم طالبان عہدیداروں کو تہران میں ایک 3 فریقی میٹنگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں دورے کی تصدیق کی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ شیر محمد استانکزئی کی قیادت میں اسلامی امارات کا ایک اعلیٰ سطحی وقت اس وقت پڑوسی ملک ایران کے دورے پر ہے۔ افغان عہدیداروں کے مطابق سابق افغان نائب صدر یونس قانونی کی قیادت میں ایک اور وفد گزشتہ روز تہران پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے 84 سالہ مسیح پادری اور انسانی حقوق کے کارکن فادر ایسٹن سوامی کی زیر حراست موت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حقوق انسانی سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کے ترجمان لیسٹر ویسل نے جنیوا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فادر اسٹین سوامی کی موت سے ہمیں سخت دھچکا لگا ہے اور شدید اذیت پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کمشنر مشل بیچلٹ اور اقوام متحدہ کے آزاد ماہرین نے فادر اسٹین سوامی اور بھیما کورے گاؤں کیس میں ملزم بنائے گئے انسانی حقوق کے دیگر 15 کارکنوں کا معاملہ متعدد بار بھارتی حکومت کے سامنے اٹھایا اور عدالتی کارروائی سے قبل انہیں جیل سے رہا کرنے کی اپیل کی۔ ادھر بھارتی حکومت نے اسٹین سوامی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے جانے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بھارت اور چین میں کشیدگی برقرار ہے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے
तिब्बत के रूहानी रहनुमा दलाई लामा से खैर सगाली का इजहार किया है और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी है। दलाई लामा सन 1959 में तिब्बत के इलाके में चीन के खिलाफ नाकाम बगावत के बाद से भारत में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने एक ट्विटर पैगाम में लिखा कि उन्होंने फ़ोन पर दलाई लामा से बात की और उन्हें उनके 86वें जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद दी। दलाई लामा बीजिंग के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते आ रहे हैं कि वो तिब्बत को चीन से अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दलाई लामा का कहना है कि वो तिब्बत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी और वहाँ पर बुद्ध मत की सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अमेरिका की 10 रियासतों में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र सदर जो बाइडन ने मंगल को खबरदार किया है कि लाखों अमरीकी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और उनकी वजह से वो तमाम इलाके ख़तरे से दो चार हैं जहां ये अफराद रिहाइश पजीर हैं। अपने नशियाती पैगाम में सदर बाइडन ने शहरियों से अपील की कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। अमरीकी सदर ने कहा कि कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा तेज़ी से फैलने वाली और मुमकिन तौर पर ज़्यादा ख़तरनाक है और ये वेरिएंट मुल्क के मुतादिद हिस्सों से सामने आने वाले केसेस में से निसफ केसेस का जिम्मेदार है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे स्टीवन हार्मन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने मंगल को व्हाइट हाउस से खिताब के दौरान कहा कि कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों में वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत कोरोना रिस्पांस टीमों को मुतहर्रिक कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ की हालिया जायजा रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन्स के साथ सियासी वाबस्तगी रखने वालों में से सिर्फ 45% अफराद ने वैक्सीन की एक खुराक हासिल कर रखी है। इसी जायजा रिपोर्ट में बताया गया है कि डेमोक्रेट्स के 86%, जबकि सियासी तौर पर गैर जानिबदार अफराद में से 54% ने कोरोना वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक हासिल की है। अलावाज़ी बाज़ अक़लियती ग्रुप भी वैक्सीन लगवाने से पीछे हट रहे हैं। सदर बाइडन ने मंगल को यह भी कहा कि आइंदा चंद दिनों के दौरान 16 करोड़ अमरीकी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड होंगे। उनके बकौल जब उन्होंने 5 माह कबल जिम्मेदारियां संभाली थीं तब तक सिर्फ 30 लाख अफराद को वैक्सीन फराहम की गई थी। CDC के मुताबिक अमरीका में 67% अफराद को कोरोना वैक्सीन की कम अज़ कम एक, जबकि 47% अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें फराहम की जा चुकी हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि रैंसम वेयर का मुकाबला व्हाइट हाउस की बदस्तूर एक अव्वलीन तरजीह है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन के बुध के रोज़ इन हमलों से मुकाबले के लिए अहम सरकारी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर को सबसे बड़े रिकॉर्ड हमले का निशाना बनाया गया था, उसका कहना है कि अब तक बज़ाहिर 1500 कारोबार मुतासर हुए हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन को शुबा है कि ये तखमीना कम था और ये कि मुतासरीन की शनाख्त का सिलसिला अभी जारी है। नए आलमी तिजारती माहदे से, जिस पर हाल ही में 130 मुल्कों ने दस्तखत किए हैं और जिसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अमरीका बरसों तक कोशिशें करता रहा है, तिजारती माहिरीन के मुताबिक अमरीका की निस्बत चीन को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही इक़्तिसादी शराकतदारी के जामे प्रोग्राम यानी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल हैं। वहाँ के तज्ज़ियाकारों के इस माहदे के मुताल्लिक़ मिले जुले नज़रियात हैं। उनका कहना है कि इस माहदे में अमरीका के लिए फ़ायदे भी हैं और चैलेंजेस भी। RCEP के बारे में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मुज़ाकरात को अमरीका की हिमायत हासिल रही है, जबकि ये एक मुखालिफ तिजारती माहदा है जिसमें अमरीका और मगरबी निस्फ कुर्रे अर्ज़ के उसके कुछ हमसाया ममालिक भी शामिल हैं, जबकि चीन इस माहदे का हिस्सा नहीं है। वाशिंगटन में दोनों फरीकों के दरमियान आज़ाद तिजारत के किसी नए माहदे की मुखालिफत ज़ोर शोर से जारी रही और साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका को TPP माहदे से अलग करके RCEP के आगे बढ़ने की राह हमवार की। बाइडन इंतज़ामिया एक प्रोग्राम में तोसी कर रही है जिसके तहत यमन से आने वाले अफराद को आर्जी तौर पर अमरीका में रहने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि मुल्क में जारी खाना जंगी के नतीजे में वहाँ लोगों को अफरा तफरी का सामना है। होमलैंड सिक्योरिटी के महकमे ने मंगल के रोज़ इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि आर्जी तौर पर महफूज हैसियत में तोसी से
تقریباً 2100 یمنی افراد اور ان کے اہل خانہ مستفید ہوں گے۔ فلوریڈا کے ٹاؤن سرف سائٹ میں عمارت کے مہلک انہدام کے نتیجے میں قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں کم از کم 5 قانونی مقدمات اور منصوبہ بند گرینڈ جیوری تحقیقات سے متعلق ہیں۔ قانونی چارہ جوئی اس وقت سامنے آئی جب امدادی عملہ ملبے میں دبے افراد کو تلاش کرنے کی امید میں بدستور جائے وقوع پر موجود ہے۔ اس حادثے میں تازہ اعداد و شمار کے مطابق 36 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 109 سے زیادہ رہائشی لاپتہ ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 830 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.22% رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 37,364 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 830 ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ یوں ملک بھر میں وبا سے متاثرہ زیر علاج افراد کی تعداد 33,390 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔